شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ایک کلام ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس کے تعلق سے کچھ گفتگو آج کی مجلس میں کرنی ہے، لیکن اس سے آگے جو کلام ہے، ایک مسلمان کی یہی شان ہوا کرتی تھی اور وہی آج بھی ہونی چاہیے۔ اقبال آگے کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کہ کبھی ناکام پھرے۔ عید کے دن ہمارے یہاں عید کی 2 نماز ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں، اور 2 ہی ہوتی ہے۔ دوسری جو عید کی نماز ہوئی تو اس میں ایک نوجوان دوران نماز گر گیا۔ جی ہاں، گر گیا تھا، گرا پھر اٹھا اور تھوڑی دیر میں دوبارہ گر گیا۔ تو 3-4 صبح گاڑی آئے جاؤ، ویسے بھی یہ سب الگ الگ بیٹھے ہیں، مل مل کے بیٹھے، مل مل کے قریب آئے۔ ہم مل مل کے نہیں بیٹھتے، اس لیے دین کی باتیں سن کر بھی ہمارا دل نہیں ملتا ہے۔ ہاں، مل مل کر بیٹھا کریں۔ تو کیا ہوا، وہ نوجوان گرا اور 3-4 آدمیوں نے نماز توڑ دی۔ پہلی مرتبہ تو نہیں توڑی، چونکہ وہ کھڑا ہو گیا تھا، دوسری مرتبہ پھر وہ گرا تو پھر نماز توڑ دی۔ اور اللہ کا کرنا یہ اچھا ہوا کہ اس میں 2 یا 3 بتایا گیا کہ ڈاکٹر تھے، 2 تو تھے ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی۔ ہمارے فاروق بھائی نے یہ مشین رکھایا تھا کہ بھئی کبھی کام آئے، تو اس دن وہ کام آتا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ کام کی چیز نہیں تھی، وہ تھی وہ۔ چلے بہرحال ان کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں، وہ تو کب سے رکھا ہوا ہے، اور ایسا حادثہ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ نہ ہو، چونکہ ہوا نہیں تو کبھی کسی کی نظر نہیں گئی ہوگی، ہے نا، کیونکہ وہ رکھا ہوا ہے، کس کو معلوم کب ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے گھر میں بھی ویسے ہی پڑی رہتی ہے، ہم توجہ نہیں دیتے چونکہ ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے پتہ نہیں چلتا، کون چیک کرتا ہے۔ تو ویسا ہی حال رہا۔ اب پھر وہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو آدمی اس پر توجہ اور دھیان دیتا ہے، تو انشاءاللہ اب آگے توجہ اور دھیان رہے گا۔ دوسرا مشین لایا گیا تو بہرحال جو حالت تھی اس مریض کی تو وہ بھی کام نہیں آیا، چونکہ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، ڈاکٹر کا بعد میں میرے اوپر فون آیا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، ڈاکٹر کا کہنا تھا، مفہوم ہے کہ اس کو نئی زندگی دی، ہاں، اور وقت پر، چونکہ ڈاکٹر موجود تھے اور
جو ہیلپ اس کو ملنی چاہیے تھی، جو مدد ملنی چاہیے تھی، مل گئی، جان بچ گئی۔ پھر جب میں ظہر کی نماز کے لیے آیا تو ظہر کی نماز کے بعد مجھ سے یہ سوال ہوا مسجد کی آفس ہی میں کہ امام صاحب اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑنی چاہیے یا نہیں توڑنی چاہیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرے صاحب نے یہ کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ امام صاحب کو بھی نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ ایک صاحب تو پوچھ رہے تھے کہ جو نمازی نماز میں تھے وہ نماز توڑ سکتے کہ نہیں، یعنی اس کے ارد گرد اگل بغل میں جو ہے وہ ایک یہ پوچھا۔ تو دوسرے صاحب نے یہ کہا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی امام صاحب کو ہی نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ تو اس وقت میں نے ان کو مسئلہ سمجھا دیا تھا مختصر طور پر، اور اسی وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ مسئلہ ہم تعلیم میں بھی ڈسکس کریں تاکہ اللہ نہ کرے، ہماری دعا تو یہی ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے، لیکن اگر آدمی نے مسئلہ سن رکھا ہو تو وقت پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، ورنہ آدمی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، معلوم نہ ہو تو آدمی ڈرتا ہے کہ اب کیا کرے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درس کا باقاعدہ آغاز تو ہم انشاءاللہ چونکہ بدھ سے کرتے ہیں تو کل سے کریں گے، تو یہ آپ تمہید سمجھ لیں، کل کی مجلس اور آج کی مجلس۔ چلے مسئلہ سنیں، گڑبڑ مت کرنا آگے جو بتا رہا ہوں وہ مسئلہ سننے میں۔ ہاں، 2 مسئلے الگ الگ ہیں، اس کو ملا مت دینا، یا یہ کہ کیا ہو جائے، ہاں مکس اپ، جزاکم اللہ، تو وہ مکس اپ مت کر دینا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک کام مت کرنا۔ قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تبطلوا اعمالکم۔ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لا تبطلوا اعمالکم۔ مفہوم یہ ہے کہ اپنے عملوں کو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، بیکار مت کرو، باطل مت کرو۔ مطلق کہا ہے اللہ رب العزت نے، مقید نہیں کیا، مطلق کہا کہ لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے عملوں کو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، خراب مت کرو، بیکار مت کرو، باطل مت کرو۔ یہ مطلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہر جگہ فٹ ہوگا جہاں فٹ ہو سکتا ہے۔ بلا کسی شرعی عذر کے نماز کو توڑ دینا یہ حرام ہے۔ پھر میں کہتا ہوں سنو، بلا کسی شرعی عذر کے، یہ میں نے قید بڑھائی، یہ میں نے نہیں بڑھائی، یہ فقہا نے بڑھائی ہے جو میں نے نقل کی، کہ بلا کسی شرعی عذر کے نماز کو توڑ دینا یہ فعل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، شافعی المسلک ہے، اور علم سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے زندگی بھر نکاح بھی نہیں کیا، کنوارے رہے، نکاح نہیں کیا۔
علم کی محبت میں، علم کی لگن میں۔ امام نووی علیہ الرحمہ شافعی المسلک، بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک مثال بیان کی نماز کی۔ چلیں مثال لے لیں، کتنے بجے ابھی نماز شروع ہوئی؟ عصر کتنے بجے؟ 7 بجے شروع وقت 7 بجے تھا؟ ہاں 7 بجے شروع وقت 7 بجے نہیں 5:50 ہاں نہیں ہے اس کا نہیں پوچھ رہا ہوں، شروع کب ہوا یہ پوچھ رہا ہوں، چونکہ مثال وہ دینی ہے مجھے۔ 5:50 کو عصر کا وقت شروع ہوا اور ختم کب ہوگا؟ 8 بجے لے لو تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ شروع ہوا 5:50 کو شروع ہو رہا ہے عصر کا وقت، اور ختم کب ہو رہا ہے؟ 8 بجے 8 o'clock کو۔ ایک مسلمان نے نماز شروع کی 5:55 کو، یعنی بالکل شروع وقت میں، اول وقت میں اس نے نماز پڑھی۔ اب اس کے پاس بہت سا ٹائم ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہے، مور دین 1 hour اس کے پاس ٹائم بچا ہے۔ دیکھیے امام نووی نے مثال کتنی اچھی دی۔ اب یہ آدمی سوچتا ہے کہ ابھی تو عصر کا وقت شروع ہوا ہے اور میں اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور ابھی تو مور دین 1 hour ابھی لیفٹ ہے، باقی ہے ٹائم، چلو میں نماز توڑ دوں اور پھر بعد میں پڑھوں گا۔ فرمایا تب بھی حرام۔ یہ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ وقت میں گنجائش نہ ہو، وقت کم ہو تو حرام ہوگا، نہیں، چاہے وقت میں انتہائی درجے کی گنجائش ہے، جو میں نے مثال دی، کتنا زیادہ وقت پڑا ہے، تب بھی ایک مرتبہ نماز شروع کر دی بلا کسی شرعی عذر کے، اب نماز کو توڑ دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اسی قید سے کہ بلا کسی شرعی عذر کے حرام ہے، تو اب شرعی عذر کی بنا پر کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، اسی سے بات نکل آئی۔ جب بلا کسی شرعی عذر کے حرام اور ناجائز ہے تو معنی یہ ہوا کہ کسی شرعی عذر کی بنا پر جائز ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا فرمایا؟ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحی والعقرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ 2 موذی جانوروں کو، موذی کا معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانے والا۔ کیا پہنچانے والا؟ تکلیف پہنچانے والا۔ جانور 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تکلیف پہنچاتے ہیں اور ایک تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کہہ سکتا ہے کہ مول صاحب لوگ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ لوگ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہے کہ کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں اور کچھ تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ہر چیز میں یہ ہے، شیطان ہے اور جن ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عام طور پر، میرے جملے پہ غور کرنا، میں نے لفظ استعمال کیا عام طور پر، جو جنات ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، وہ تکلیف نہیں پہنچاتے۔ جو جنات ہوتے ہیں وہ عام طور پر نیک ہوتے ہیں، وہ تکلیف نہیں پہنچاتے۔ دوسری قسم ہے شیطان، ہاں یہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے انسانوں میں بھی کوئی شریر ہو تو کیا کہتا ہے؟
એક નંબરનો શૈતાન છે એમ કે શૈતાનનો ભાઈ. હા, کہ حنیف بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیطان نو بھائی سے، تو یہ بھی بولتے ہیں کہ شیطان کا بھائی ہے اور ایک نمبر کا شیطان ہے. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، حضرت فرماتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اساتذہ بھی دوران تدریس پڑھاتے وقت ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اور طلباء کے لیے کہ جو کرنا نہیں چاہیے، اس سے طلباء کی تربیت نہیں ہوتی، اچھا پیغام نہیں جاتا بلکہ غلط پیغام نورانی بھائی ہو جاتا ہے. بعض استاد کیا بولتے ہیں؟ تو گدھڑوں سے گدھڑوں ہے بولتے ہیں نا، تو کہ گدھڑوں سے. اور بعض بولتے ہیں شیطان ہے، خبیث ہے. تو فرمایا کہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ جس کو کہا ہے وہی استاد بنے گا نا، وہ بھی اپنے شاگرد کو یہی کہے گا. تو ہر چیز میں ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو چیونٹی ہوتی ہے، چیونٹی، اس کو کیا بولتے ہیں گجراتی میں؟ کیڑی ہے نا. ہاں کیڑی، ہاں تو کیڑی بولتے ہیں. اسی طرح اس کا کیا کہیں گے مذکر؟ مکوڑو، تو وہ مکوڑا بھی ہوتا ہے اور گھر میں پکوڑا بھی ہوتا ہے. تو وہ بھی دو کلر کے ہوتے ہیں، ایک سیاہ کلر اور دوسرا لال. ہاں چھیج لال تو کری ہو دے لال اپنی ہیں اشفاق بھائی. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ یوسف بھائی فرمایا کرتے تھے کہ جو کالی کیڑی ہے اور کالا مکوڑا ہے یہ مسلمان صفت ہوتا ہے، یہ تکلیف نہیں پہنچاتا. حسین بھائی کاٹتا ہے؟ وہ نہیں کاٹتا ہے نا. ہاں لیکن لال وہ چڑھ جائے گا، چڑھے گا آپ کے بدن پر، لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کو کاٹے گا نہیں. اب اگر کوئی کہے مول صاحب منے تو کاڑا بھی کاٹے لوں تو میں ہوں کروں تم یو باڈ لک. تو وہ آپ کا باڈ لک ہے نا صدیق بھائی. لیکن جو ریڈ ہوتی ہے کیڑی اور مکوڑا، حضرت فرماتے تھے یہ غیر مومن کی صفت والا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ بلا وجہ خواہ مخواہ، ہم نے اس کو چھیڑا نہیں کچھ نہیں، پھر بھی کیا کرے گا؟ وہ کاٹے گا. بات چلی کہاں سے؟ کیا سمجھا رہا ہے؟ ہاں موذی جانور، کہ موذی جانور. حضور نے فرمایا دو جانور کی مثال دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دو جانور. اب اس پہ قیاس کر لو، جتنے بھی جانور ایسے ہیں کہ جو آدمی کو کیا پہنچاتے ہیں؟ تکلیف. موذی جانور ہے، تکلیف پہنچانے والے. حضور نے یہاں مثال صرف دو کی دی ہے، ایک کا نام ہے بچھو اور دوسرے کا نام ہے سانپ. تو حضور نے یہ فرمایا کہ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحی والاقرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نماز میں موذی جانوروں میں سے یہ دو جانور کا نام لیتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ بچھو اور سانپ کو اگر تم دیکھو تو اسے قتل کر دو. اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو، اسے مار ڈالو. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جو سانپ ہوتے ہیں وہ بھی ہر ایک زہریلے نہیں ہوتے ہیں. سعد اللہ صاحب سنا ہے کہ کوئی ایک سانپ کی قسم تو فاروق بھائی ہے کہ اگر وہ انسان کو کاٹ لے تو وہی مر جاتا ہے. کیا نام اس کا؟ ڈینڈو ہے؟ چلو یار تم کو کچھ معلوم نہیں. چلے بہرحال تو حضور نے یہ مثال دی. تو اب اللہ نہ کرے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سانپ نکل آیا. ڈینڈو ہے؟ ہاں میں نے وہی نام لیا، جزاک اللہ، میں نے وہی نام لیا. وہ نکلتے تھے ہمارے یہاں بھی گاؤں، پہلے تو اندھیرا تھا تو سانپ بھی نکلتے تھے اور جنات بھی. میرا جو پرانا مکان ہے گاؤں میں تو رات کے وقت
کوئی حافظ صاحب پیچھے کے راستے سے جا نہیں سکتا تھا ہوں تو کہ لو وہاں چھے آبو چھے جنات چھے એમ કે એમાં કે રાતના રંગે પરીની સવારી જાય એમ કે ہاں یہ مشہور تھا جو میرا مکان ہے پرانا تو اسی کے تعلق سے مشہور تھا کہ પરીની સવારી જાય એમ કે ને જોઈ લે તો બિહાડને લઈ જાય તો મેં કે કોઈ ન હોય તો રાતના ત્યાં જ ઊભી રહી જવાનું હે વગર ટિકિટે જहाँ પહોંચાડો ત્યાં પહોંચાડી દે ફારૂક ભાઈ. تو اب جب لائٹیں آ گئی بجلی کا نظام اچھا ہو گیا تو اب میں گاؤں میں جاتا ہے تو پوچھتا ہوں میں نے کہا یہ بڑا جن بت کا نہیں ہے وہ کچھ نہیں انسان کے خیالات ہے نا. اندھیرا ہوتا ہے تو قدرتی طور پر فطری طور پر آدمی کو کیا لگتا ہے خوف ڈر لگتا ہے وہی ڈر وہی خوف. تو حضور نے فرمایا کہ سانپ اور بچھو اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور وہ نکل آیا فقہا نے یہاں ایک بات لکھی ہے وہ سنو پہلے. نماز میں آدمی دو طرح سے عمل کرتا ہے. ایک کا نام ہے عمل قلیل اور دوسرے کا نام ہے شبیر چچا عمل کثیر. عمل قلیل سے سعد اللہ صاحب نماز نہیں ٹوٹتی. قلیل کا معنی تو سمجھ رہے ہو ہاں. اور عمل کثیر. اب عمل کثیر کہتے کسے ہیں اس میں پھر فقہا کی ایک سے زائد رائے ہے. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ سے میں نے خود سوال کیا تھا کہ حضرت فقہا نے عمل کثیر کی تعریف میں مختلف باتیں لکھی ہے کہ عمل کثیر کی یہ تعریف یہ تعریف یہ تعریف. تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور اولیٰ اور بہتر تعریف عمل کثیر کی کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی نماز میں ہے نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز ایسا عمل کرتا ہے کہ جو آدمی نماز میں نہیں ہے وہ اس کو دیکھے یعنی وہ آیا باہر سے اور اس کی نظر پڑی اس پر تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے تو اس کو عمل کثیر کہیں گے. لیکن پھر حضرت نے فرمایا اس میں مشکل یہ ہے کہ اس نے سمجھا اس کو کیا پتا سمجھا اس نے اس کو کیا پتا کہ یہ عمل کثیر ہے. اور ہمارے یہاں تو اب بتانے جاؤ مسئلہ تو ابھی پیدا ہو جاتا ہے مسئلہ ہے. تو حضرت نے پھر فرمایا کہ میری رائے یہ ہے یعنی حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں فیصلہ معتبر ہوگا رائے مبتلا بہی کا. یہ لفظ حضرت نے استعمال فرمایا رائے مبتلا بہی کا. کیا معنی اس کا؟ یعنی جو آدمی نماز شروع کیے ہوئے ہیں اور اس میں وہ حرکت کر رہا ہے ہاتھوں سے یا پیر کسی طرح اب وہ خود سوچے یہ خیال کرے کہ میرا یہ عمل نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے لائق ہے یا نہیں ہے کہ یہ اس کے لائق ہے یا منافی ہے وہ خود فیصلہ کرے. لیکن یہاں پھر مسئلہ ہے یہ میرے اور آپ پہ چھوڑ جائے تو ہمارا تو فیصلہ ہمیشہ ہمارے اپنے حق میں ہی ہوگا. چلے بہرحال اب کیا کرے. تو فقہا نے مختلف تعریفیں لکھی ہے تو آسانی کے لیے اس پر عمل کر لے. جو کام ایک ہاتھ سے کیا جائے عام طور پر ویسے کبھی اس میں بھی علماء نے پھر اپنی رائے ہے جو کام ایک ہاتھ سے کیا جائے وہ عمل قلیل ہے اور جو کام دو ہاتھ سے کیا جائے وہ عمل کثیر. یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا کیا ہو آسان ہو. دیکھیے آپ میری طرف دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ویسے کرنا نہیں چاہیے لیکن کرتے ہیں لوگ ہیں اور کچھ لوگوں کو تو نماز بڑھ گیا تو پتہ نہیں وہ اندر گرے باندھ رہے. میں نے کہا کہ نماز میں بھی جادو چل رہا ہے وہ گرے باندھی جا رہی ہے
یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے نماز کے اندر، یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے میں محتاج ہوں، ہم سب کو توفیق دے۔ صحابہ نے تو تیر چل گیا تب بھی نماز میں یہ عمل نہیں کیا، اور ہم تو معمولی اس میں کبھی یہ ہاتھ استعمال کرتے کبھی وہ کرتے۔ دیکھیں فقہا نے کتنا خیال کیا ہے۔ ادھر دیکھو، نماز میں کوئی نہ یہ آگے جائے، اباہو اگاسی کیا بولتے، بگاسو بگاسو، اور اردو میں کیا بولیں گے، جمائی یا جمائی، جیم پر زبر و پیش، تو داماد ہو گیا۔ چلے باہر ادھر دیکھیں، اب بعض لوگ دو غلطی کرتے ہیں اس میں۔ جب کبھی نماز میں ایسا عمل ہو، یا یہ کب ہوتا ہے آدمی کی عام طور پہ نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی یا پھر تھکان ہوتی ہے تو نماز میں یاد رکھو اگر آواز پیدا ہو گئی نماز باطل۔ یہ مسئلہ ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بعض لوگ نماز میں وہ کہیں جانا بہنو مادر میں پڑھو ہیں، اور وہ وہاں ارے تو آواز پیدا ہو گیا۔ فقہا نے یہاں تک لکھا کھانسی ہوئی کسی کو، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ مرزا صاحب فرماتے تھے 3 چیزیں چھپائے نہیں چھپتی، چھپانا چاہو تو بھی 3 چیزیں نہیں چھپتی، عشق، مشق، اور حضرت فرماتے تھے حضرت کھانسی۔ اس کے ساتھ حضرت کا لفظ جوڑتے تھے کہ عشق، مشق اور حضرت کھانسی، یہ 3 چیزیں چھپائے نہیں چھپتی۔ اب کھانسی آئی تو اس میں بھی احتیاط کرو کہ لفظ پیدا نہ ہو جائے۔ لفظ پیدا ہو گیا، لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ لفظ کا تلفظ پیدا ہو گیا، نماز گئی، نماز باطل ہو گئی اس کی۔ بعض مرتبہ تو امام یہ کام کرتا ہے اور مسئلے سے واقف نہیں امام، اور کھانسی اس طرح کر رہا ہے، جمعہ اس طرح لے رہا ہے کہ اس میں حروف کی آواز پیدا ہو گئی، تو نورانی بھائی نماز کیا ہو گئی؟ نماز کا نور چلا گیا، نماز باطل ہو گئی۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ کھانسی کو بھی حتی الامکان روکنے کی کوشش کرے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایک کہاوت مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ عارف بھائی رنگ پکڑتا ہے، تو آپ دیکھ لینا کبھی مسجد میں ایک کرے گا تو تیسرا ارے یار یہ کیا ہے، یہ کوئی چین ہے، وہ شروع ہو گیا خواہ مخواہ۔ اس کو روکو، لیکن بعض مرتبہ نہیں رکتی، تو اب کیا کرے؟ اس لیے میں کبھی نماز پڑھا رہا ہوں اور میری کھانسی ہو جائے تو میرے پیچھے مت پڑیو ہیں کہ تم تو بولتے تھے بھائی، اب وہ کوشش تو کی، نہیں رکی تو کیا کرے؟ جتنا اختیار میں ہے اتنا کرو، اور آواز پیدا نہ ہونے پائے۔ دوسرے جمائی لو تو آواز پیدا نہ ہونے پائے، اس لیے کیا کرو، دانتوں کو ملا لو۔ فقہا نے لکھا اوپر نیچے کے یوں ملا لو، فٹ کر دو، تو اس کی وجہ سے منہ کیا ہوگا، بند ہو جائے گا نا، منہ نہیں کھلے گا۔ ہمارے حضرت سناتے تھے، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے، کہ 2 میاں بیوی میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اور لڑائی بھی کب ہوتی تھی؟ شوہر جب گھر سے نکلتا تھا تب بھی جھگڑا کر کے نکلتا تھا، تو اب جھگڑا کر کے نکلا ہے تو بیوی راہ دیکھتی تھی کہ سالانہ آوا دے، تو જેવો ઈસુફભાઈ ઘરમાં એ પગ મૂકે એટલે હેલી ચાલુ હવાનો બદલો હા જુદી હસનભાઈ વાર જ જોયા કરે કે ક્યારે આવે, તો وہ شروع۔ تو ایک دن بیوی بھی کنٹال گئی کہ یار یہ کیا ہے، روزانہ کی لڑائی جھگڑا۔ تو وہ کسی مولانا صاحب کے پاس گئی
تو مولانا صاحب اچھے ہوں گے. ہاں یہاں بھی عامل اور مولوی بھی دو قسم کے, ایک کو یہ چاہیے ہیں, ہاں یہ جن بھوت نہ ہو تو بھی وہ بتا دے گا, اور دوسرے اچھے لوگ ہوتے ہیں, جیسا ہوتے ہیں ویسا بتاتے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ یار میں بھی کنٹال گئی ہوں, لیکن سسرا وہ نہیں کنٹالتا ہیں کہ وہ بھی جھگڑتا ہے میرے ساتھ, اور آنے کے ساتھ فائٹ شروع. تو بزرگ نے کہا ایک تعویذ دیتا ہوں, اس پہ عمل کیجیے, 1 ہفتہ عمل کرے گی لڑائی ختم, جھگڑا ختم. تو کہا کہ بالکل بالکل عمل کروں گی. تو انہوں نے کچھ لکھ کے نہیں دیا, سادہ کاغذ اس کو لپیٹ دیا, تعویذ کو لپیٹتے نا اس طرح سادہ کاغذ کو لپیٹ دیا, اور کہا کہ اس کو کھولیو مت, اور جب بھی شوہر آئے اس سے پہلے 2 دانتوں کے درمیان, دھڑ کے درمیان دبا دیجیے, اور بولنا مت, بولے گا تو تعویذ کا اثر نہیں ہوگا. اب شوہر آتا اور وہ بھی شروع ہو جاتا, امک ہارا ہسبینڈ نے وہ مستی ہوئی کہ હવે એ ચૂપચાપ છે હે હોમ મિનિસ્ટર, તો ચૂપ રહેવું જોઈએ ને, તો પાછે છેડે કેમ આજે નહીં લડવાની હે, તારા મોઢામાં મગ બોલના છે, લો હે સિદ્દીકભાઈ તે કે મોઢામાં મગ બોલના છે તારા. તો अब शोहर आया तो सरप्राइज है, वो शौक में पड़ गया कि आज ही तो कुछ बोल ही नहीं रही. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے, ابھی ہمارے یہاں رمضان میں جو آخری عشرے میں آئے تھے مانچسٹر سے مولانا ارشد, تو میں نے ان کو گزشتہ سال میں نے جو کتاب تیار کی تھی مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی ارشادات خطیب الامت, وہ میں نے ان کو ہدیہ کی تھی. تو ابھی کل یا پرسوں شاید کل ان کا میرے اوپر واٹس ایپ سے میسج آیا, اور کہنے لگے کہ یار حضرت نے کیا بات کہی ہے. تو اس میں حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ہم علماء اتنے سالوں سے بیان کرتے ہیں, لیکن بیان کرنا ہوتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ٹاپک بیان کرے, کیا مضمون بیان کرے, کیا بات بیان کرے. اور خاص طور سے آپ یاد رکھو, ایک عالم بیان کرنے بیٹھتا ہے نا, وہ گاڑی پٹری پہ آ جائی چل پڑی پھر آسان ہے, لیکن شروع میں اسٹارٹنگ یہ مشکل ہے. جیسے ہم بچپن میں ہم نے دیکھا بعض ٹریکٹر ہوتے تھے حافظ صاحب ہیں, تو وہ چلتے ہی نہیں تھے چابی سے, تو وہ ڈھکا گاڑی, ایک مرتبہ چلی تو پھر چل گئی. تو یہ بھی ڈھکا گاڑی کیا ہے کہ بیان خالی شروع ہونا چاہیے, وہ پٹری پہ آ جائے پھر وہ چلتے رہتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہم اتنے سالوں سے بیان کرتے ہیں, ہمیں سوچنا پڑتا ہے. اور یہ بیویاں, ہماری بیویاں اور ہماری بیوی گھر کی, فرمایا لڑائی ہوگی ہسبینڈ کے ساتھ, کھانا پکا رہی ہے تو زبان جاری ہے, برتن مانج رہی ہے تو زبان جاری ہے, کپڑے دھو رہی ہے برتن جاری ہے, زبان جاری ہے. فرمایا اتنی علم کی آمد کہ پوچھو مت. اور ہمیں تو کیا ہے اور لانا پڑتا ہے کہ اب کیا بات بیان کرے, آگے کیا بیان کرے, اور اس پہ رکتی نہیں زبان. تو شوہر اس کو تعجب سے دیکھ رہا ہے کہ کچھ بول ہی نہیں رہی. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن, ہفتہ کہاں تھا نا, ہفتہ ہوا تو لڑائی بھی ختم ہے. اب شوہر نے اس کو پوچھا کہ ہاں હવે આજે કઈ હારા મૂડમાં છે? તો કે હું છે છેલ્લા 1 વીકથી કે જો એક વાત તને કેમ એમ કે પણ લડતી ન હે, પહેલાં કહી દીધું કે આપણે 1 વીકથી લડેલા નહીં મળે તો પાછી લડતી નથી. તો કે તું 1 વીકથી લડતી કેમ નહીં મારા હાથે, જિંદગી ભર લડતી આવી. تو کہ اصل میں بات یہ ہے میں بھی تھک گئی تھی, مولانا صاحب کے پاس گئی تو تعویذ دیا, اور کہاں تھا 2 دانتوں کے درمیان میں دبانا, یہاں پر دانت کے لے داڑھ کے لے. تو فرمایا بولیں گے تو تعویذ کا اثر نہیں ہوگا, اور 7 دن تک بولا تھا تو کیسے بولتی میں, اس لیے جھگڑا نہیں ہوا. تو کہا کہ چلے اب کھول کے دیکھتے ہیں ایسا کون سا وظیفہ مول صاحب نے لکھا کہ سالوں کی لڑائی بند ہو گئی. اب جو کاغذ کو کھولا اشفاق بھائی, اس میں تو کچھ بھی لکھا نہیں تھا, بالکل سادہ کاغذ. وہ اصل میں اس کو کیا کرنا تھا, چپ کرنا تھا, ہے نا. اس کو جو ہے وہ خاموش جو ہے وہ کرنا تھا کہ وہ خاموش نہیں ہو رہی تھی. تو جمعہ آئے تو کیا کر لو بھائی, کسی کو جانا ہو پیشاب پانی کے لیے یا کوئی اگربتی کا مریض ہو تو وہ بھی جا سکتا ہے. چونکہ اب ہم کہاں جائیں گے, سب بیٹھے ہوئے, ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے, تو اس لیے اسی پہ ختم کریں گے. ورنہ ہاں یوسف بھائی
اگر بتی والا ہوئی تو کہہ دیو بھائی چلا جاؤ ہوئی تو، اور بیٹھے تو بہت اچھا. تو نورانی بھائی کیا ہوا، یہ کہا کہ جمعہ آئے تو دانتوں کو بند کر دو. اللہ اکبر. علامہ شامی نے ایک عمل لکھا ہے، میں نے تو اس کا تجربہ کیا، میں نے خود کیا ہے، مجھے فائدہ ہوا. یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، قرآن حدیث کی، یہ تجربے کی بات ہے. علامہ شامی علیہ الرحمہ نے غالباً یا ابن قیم نے، مجھے شبہ ہے شامی ہے شاید ابن عابدین، تو انہوں نے یہ لکھا کہ جب جمعہ آئے تو یہ خیال کرو کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جمعہ نہیں آتی تھی. یہ نبی کی خصوصیت، انبیاء کو جمعہ نہیں آتی. امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے اخلاق کے موضوع پر، اس کا نام ہے الادب المفرد. الادب المفرد میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو جمعہ آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. اسی طرح احتلام جو ہوتا ہے، احتلام جانتے ہو نا؟ ہاں، جس سے غسل کیا ہو جائے؟ فرض ہو جائے. اور عام طور پر آدمی رات کو ہی سوتا ہے اور صبح اس کو فجر پڑھنی ہے، تو وہ یہ شیطان حرکت کرتا ہے کہ اس کو احتلام ہو تاکہ اس کی فجر کیا ہو جائے؟ غائب ہو جائے، ہے نا، چھوٹ جائے. تو یہ بھی شیطانی عمل. اور فرمایا کہ جمعہ آنا یہ بھی شیطانی عمل، کہ اس کی وجہ سے سستی آتی ہے. اور آدمی عبادت کب کرے گا اچھی طرح؟ جب کیا ہوگی بدن میں؟ چستی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عبادت کرنے کا بہت جی کرتا ہے کہ خوب اچھی طرح عبادت کروں، لیکن سستی بہت آتی ہے، کوئی علاج بتا دیجئے. حضرت نے فرمایا علاج سستی کا علاج ہے چستی. کیا پیدا کرو؟ چستی جو ہے وہ پیدا کرو. تو یہ جمعہ کا آنا یہ شیطان کی طرف سے. اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی اس شیطان کے اس حربے سے اور اس عمل سے کیا رکھتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں. تو نہیں آتی. تو انہوں نے لکھا کہ جب جمعہ آئے تو دماغ میں یہ خیال لاؤ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جمعہ نہیں آتی تھی، تمہیں بھی جمعہ نہیں آئے. کبھی آزما کے دیکھنا. میں نے تو تجربہ کیا ہے، میں نے تو آزمایا ہے، اس کا فائدہ ہوا ہے کئی مرتبہ. تو جمعہ آ جائے تو ایک تو منہ بند کرو، کوشش کرو آواز پیدا نہ ہو. اور فقہا نے لکھا حالت قیام، یعنی جب آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ یوں بندے ہوتے ہیں نا، تو فرمایا کہ سیدھا ہاتھ استعمال کرو، منہ پہ رکھ دو. منہ پہ رکھیں گے تو آواز پیدا نہیں ہوگی. آواز پیدا نہیں ہوگی تو تلفظ حرف کی آواز پیدا نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. تو بعض لوگ ایک تو نہ منہ بند کرتے ہیں نہ ہاتھ رکھتے ہیں، زور زور سے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھو حالت قیام میں کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے؟ رائٹ ہینڈ. یہ لیفٹ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے وہی عمل کثیر والی صورت پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہاتھ بھی چھوٹا، یہ بھی جو ہے چھوٹا. تو یہاں وہ ایک ہاتھ، تو کیا کرو؟ یہ سیدھا ہاتھ. قیام کے علاوہ نماز کا اور جو رکن ہے اور اس میں جمعہ آئے تو اس وقت پھر سیدھا ہاتھ استعمال مت کرو، بلکہ کون سا کرو؟ ارے بولو یار، الٹا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کرو. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. چلے اب بات کہیں سے کہیں نکلی، ہم اس مسئلے پہ آ جائے، ڈسکس کریں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. جلدی سنو. ایسا حادثہ پیدا ہو گیا جو ہمارے یہاں عید کی دوسری نماز میں ہوا کہ وہ نوجوان گر پڑا. جماعت سے نماز ہو رہی ہے، حضرت امام صاحب نماز نہیں توڑیں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ امام صاحب نماز نہیں توڑیں گے. ہاں اگر امام کے ساتھ ایک دو آدمی ہی ہے تو پھر امام توڑ دے تو کوئی بات نہیں کہ اور کوئی ہے نہیں کہ ہیلپ کرے. لیکن کیا ہے، نماز با جماعت ہو رہی ہے اور کئی لوگ ہیں، جیسا عید کے اندر ہوا کہ کئی صفیں تھی. امام صاحب نماز کو جاری رکھیں گے اور 3-4 نوجوان یا جو بھی آدمی ہیں وہ نماز کو توڑ دیں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ سب نہیں توڑیں گے، پوری صف نہیں توڑے گی.
جتنے کی ضرورت ہے. اب سب توڑ کے بھی کیا کریں گے؟ ہیں کوئی تماشا تو دیکھنا نہیں ہے, اس کی ہیلپ کرنی ہے. اور بعض مرتبہ ایسے وقت زیادہ لوگ ہیلپ کرنے جاتے ہیں تو اور نقصان ہوتا ہے. جتنے کم لوگ ہو ایسے موقع پر وہ بہتر ہے, اور کم لوگ میں بھی جو جانکار ہو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر مان لو دوسری تیسری صف میں کوئی ڈاکٹر ہے اور 5ویں صف میں حادثہ پیش آیا, اب ہمیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے, تو ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر صاحب کو جا کر کہو کہ نماز کیا کر دے, توڑ دے وہ, اور وہ آئے تاکہ اس کا فائدہ ہو, اس کی جان بچے. تو پوری صف کو بھی نماز نہیں توڑنی, امام صاحب بھی نماز نہیں توڑیں گے. جتنے آدمی کی اس کو ضرورت ہے, بھائی 2-3 آدمی نے توڑی نماز اور وہ محسوس کر رہے کہ اور 2-3 آدمی چاہیے, تو وہ کیا کر دے, بتا دے کہ بھائی نماز توڑ دے, تو وہ نماز کیا کریں گے, وہ توڑ دیں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ امام صاحب نماز نہیں توڑیں گے. اور اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے, 2 آدمی ہیں, ایک آدمی ادھر ہے ایک ادھر ہے, اور ایک نے دیکھا کہ سانپ آ رہا ہے, بچھو آ رہا ہے, اور دوسرا ہے وہ غافل ہے, تو اب یہ نہیں سوچے کہ چلو میں تو بچ گیا, انہوں کا میں جانا ہے. ہاں نہیں, فقہا نے یہاں لکھا کہ اگر تم دیکھو کہ بچھو یا سانپ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور تم الرٹ ہو, تم نقصان سے بچ سکتے ہو, لیکن جو پڑوسی ہے, دوسرا ہے, آنکھوں سے کم نظر آتا ہے, معذور ہے, اس کے لیے بچنا مشکل ہوگا, تو اس کو چاہیے کہ یہ نماز توڑ دے اور اس کی کیا کرے, مدد کرے, حفاظت کرے. اور یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں تو جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جتنا جلدی اس کو کیا کیا جائے, وہ وقتی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, علاج ہوتا ہے, وہ کر لیا جائے تو وہ بچ جاتا ہے. تو سانپ اور بچھو اس کو حالت نماز میں مارنا جائز قرار دیا گیا. کیوں؟ جان جانے کا خطرہ. تو ہارٹ اٹیک سے بھی کیا ہے, جان جانے کا خطرہ ہے نا. ہاں تو یہاں بھی یہ کام کریں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ اور سانپ اور بچھو آیا, بات اس پر چلی, کوشش کرو ایک ہاتھ سے مارو, اور اگر ایک ہاتھ سے نہیں مار سکتے تو پھر دونوں ہاتھوں سے جو ہیں وہ مارو. تو مسئلہ سمجھ آ گیا. اور دیکھیے ہماری شریعت تو اللہ نے کیسی دی, اس کی مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن وہ انشاءاللہ کل تو ہم درس قرآن کریں گے. خالی اشارہ کر دیتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا جو سبب بنا, جو خنجر مارا زہر آلود, کس میں مارا, کس عمل میں مارا, نماز میں مارا. نماز فجر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرا رہا ہے, امامت کرا رہے, امام ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ابو لولو فیروز مجوسی, اس نے آ کر 3 وار کیے پیٹ پر, اور زہر میں بجھا کر وہ لایا تھا. اللہ اکبر. یہ وہ مسئلہ کہ امام نماز نہیں توڑے گا, اس کی دلیل کہ امام نماز نہیں توڑے گا, یہ دلیل یہاں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 نہیں 3 وار کیے گئے خنجر کے. عمر فاروق گر گئے زمین پر, امام تھے, نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کتاب میں لکھا ہے کہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں اپنا نائب بنایا. کس نے بنایا؟ خود عمر فاروق نے بنایا. اور حملہ کس پہ ہوا ہے؟ خود ان کے اوپر ہوا ہے. کہ اور یہاں اب امام کو امام فقیہ ہونا چاہیے, یعنی سمجھ کہ وہ نماز کو کیا کر دے, مختصر کر دے. یہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز مختصر کر دی. ہمارے امام صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بھی اس دن خطبہ اگر آپ نے سنا ہو ایک دم مختصر مولانا محمد نے دیا تھا, کیونکہ لوگوں کا دھیان اس طرف جو ہے وہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی پھر وہ نماز اور خطبے کا عمل کیا کر دیا تھا, وہ مختصر جو ہے وہ کر دیا تھا. تو بہرحال ایسا کبھی ہو تو اس طریقے سے پھر عمل کرنا چاہیے. جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.